الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ وہ دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے جو اللہ کے خزانے کی سب سے نایاب اور قیمتی دولت ہے۔ اللہ نے وہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے، اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت کی حفاظت کریں۔ ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں مل کر بھی اس نعمت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج خاص طور سے اس دور حاضر کے اندر ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کی فکر ضروری ہے۔ ہر طرف شور ہے، ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے پریشان ہے، حالات کا شکار ہے، تکلیفوں کے اندر ہے، اور باطل جو ہے یہ دندناتا پھر رہا ہے، پوری جو ہے قوت اور طاقت کے ساتھ جو ہے یہ دندنا رہا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج باطل جو ہے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دنیا میں پنپ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور ایک خدا والے، ایمان والے، اللہ کو ماننے والے یہ پریشان حال ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری سب سے زیادہ رہبری کرنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ بندے کی ہر حال کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر دور کے اندر اس کتاب نے رہبری کی ہے، اور ہماری بھی رہبری یہی کتاب کرے گی، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے حالات ذکر فرمائے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کے واقعات، ان کے حالات ذکر فرمائے ہیں، اور ان کے اوپر جو عذابات آئی ہیں، جو اللہ کی طرف سے حالات ان کے اوپر آئے ہیں، ان کی وجوہات کو اللہ نے بتلایا۔ کہ جن لوگوں نے بھی اللہ سے منہ موڑا، اپنے رب سے جو ہے رشتہ توڑ دیا، اور ان کے اعمال اللہ کے حکم کے خلاف ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے انہیں سمجھایا ہے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں،
یہ تمہارے دنیا اور آخرت کے کوئی کام نہیں بنا سکتے، یہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، یہ خود محتاج ہیں۔ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے، اپنے جو ہے ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والے، ساری کائنات کو چلانے والے رب کو، اللہ کو پہچانو۔ شرک چھوڑو۔ کیا چھوڑو بھائی؟ کفر کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت اور ایمان کے نور کے اندر، روشنی کے اندر آؤ، کیونکہ کفر جو ہے یہ ظلمت ہے، اور ظلمت کے معنی ہے یہ اندھیرا، اندھیرا کہ آدمی اس اندھیرے کے اندر بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ جہنم کے آگ کے اندر پہنچ جائے، اسے راستہ نہیں ملے گا۔ ایمان جو ہے یہ نور ہے، ایمان یہ جو ہے روشنی ہے، یہ راستہ بتلاتی ہے، ہدایت والا راستہ، سیدھا راستہ، یہ بندے کو اس کے رب سے تعلق جوڑنے والا راستہ ہے، رب کا پتہ بتلاتی ہے۔ پچھلی قوموں نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے رشتہ اور ناطہ توڑا ہے، اور اپنے ان کے اعمال جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ کی ہے۔ آج ہمارے اوپر جو ہے حالات کے جو بادل مڈلا رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آئی، ہمارے اعمال کے اندر کمزوری آئی، ہمارے یقین کے اندر کمزوری آئی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم جب کسی قوم کے اوپر حالات ڈالتے ہیں، عذابات ڈالتے ہیں، ان کی پکڑ کرتے ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ کمزور ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، فیکٹریاں نہیں ہے، کارخانے نہیں ہے، طاقت اور قوت نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم کسی قوم کو پکڑتے نہیں، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ ہماری پکڑ کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے بندوں کے اعمال ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، تب ہم جو ہے اپنے بندوں کی پکڑ کرتے ہیں عذابات کے ذریعے، اور اللہ کے عذابات کے انداز نرالے ہیں۔ آج بزرگوں، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ ہمارا ایمان، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی زندگی کو معیار بتلایا ہے۔ آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ایمان جو ہے صحابہ کا ایمان یہ معیار ہے، صحابہ کی نماز معیار ہے، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی طہارت، صحابہ کی پاکیزگی، ان کا جو ہے رہن سہن اور ان کا ساری چیزیں جو ہے یہ معیار ہے۔ ان کے ایمان کو، ان کی نماز کو، ان کے تقوی کو، ان کے طہارت کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کے معاشرت کو، ان کے معاملات کو رکھ کر ہماری چیزوں کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ کہ جی ان کا ایمان تو ایسا تھا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، لیکن یہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنے مضبوط قدم والے تھے کہ ان کے کیسے بھی حالات آویں، ان کے بند جو ہے پیروں کے اندر ذرہ برابر بھی ڈگمگاہٹ نہیں آ سکتی۔ دور حاضر کا باطل جو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے اور مسلمانوں کو ارتداد کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ
ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے ایمان سے، اپنے اعمال سے بالکل غافل ہیں، مسجدیں ویسے ہی ویران پڑی ہوئی ہیں۔ کس بات کا رونا ہم رو رہے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں نے پکڑا ہے، پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ نے کہا اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، یہودی جو ہے نصرانیت قبول کر لو، عیسائیت قبول کر لو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ آدھی حکومت تمہاری، آدھی حکومت میری، آدھی حکومت پر تمہارا حکم چلے گا، عیسائیت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم پوری سلطنت بھی مجھے دے دو، پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دو، تو ایک لمحے کے لیے بھی میں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام اور ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو معلوم، ارے بولو، کیونکہ جانتے ہی نہیں، اور جاننے کی اور معلومات کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ بغیر نماز پڑھے اللہ مال دے رہا ہے اور دیتا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ مال بڑھ رہا ہے، اولادیں بڑھ رہی ہیں، چیزیں اسباب بڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو نماز پڑھ کر کیا کریں گے؟ اپنے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی مشغولی ہے۔ لیکن انہیں معلوم تھا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کیا قیمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو بادشاہ نے سنا تو دنگ رہ گیا۔ پہلے لالچ دیا، پھر کیا کیا؟ ہاں، مال کا لالچ دیا، پھر جو ہے ڈرایا، ایسا کرو انہیں سولی پر لٹکا دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، اور تیر اندازوں سے کہا کہ ایسا تیر چلاؤ کہ ان کے جسم پر نہ لگے بلکہ آزو بازو سے نکل جائے۔ تیر انداز تیر چلا رہے ہیں ڈرانے کے لیے کہ ڈر کر یہ ایمان چھوڑ دیں، یہ اسلام سے نکل جائیں، یہ دین سے نکل جائیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر، دین پر قائم ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا یہ ایسا نہیں مانیں گے۔ دیگ چڑھائی گئی، دیگ کے اندر پانی ڈالا گیا اور پانی کو کھولایا گیا، اور دو آدمیوں کو لایا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس دیگ کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا بھائی عیسائیت قبول کر لو، سارا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ کہا بادشاہ سلامت، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت آ رہی، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، مرنے سے نہیں رو رہا ہوں، دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں ایک ہی جان ہے جو اب بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے گی۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں، ہر بال پر ایک روح ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے دین پر اور اس ایمان پر قربان کر دیتا، اس ایمان پر قربان کر دیتا۔
بزرگوں، یہ واقعات ہمیں اور آپ کو درس دے رہے ہیں کہ جن حالات کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات کے اندر اگر ہمارے ایمان پر، ہمارے دین پر، ہماری جو ہے اعمال کے اوپر کچھ آنچ آوے تو ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے. لیکن ہم ایمان کو، ارے بولو، مشرکان اعمال کو نہیں کریں گے، ایمان کے خلاف جو ہے کوئی چیز نہیں کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو حالات، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے بگڑے ہوئی اعمال کی وجہ سے. مسلمان بگڑ گیا تو جو ہے نظام بگڑ گیا دنیا کا. کیا بگڑا؟ کون بگڑا؟ مسلمان بگڑا تو دنیا کا نظام بگڑ گیا. کہ اتنے حالات، اتنی پریشانیوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی ہماری مساجد ویران ہیں، دین سے ہمارا کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے. نماز جیسی اہم عبادت سے ہم غافل ہیں اور کوسوں دور ہیں. ہماری قوم کا ایک طبقہ تو ایسا ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا. وہ کبھی عید بقرعید میں نظر آ گئے تو ماشاءاللہ. ایک طبقہ وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، چھوڑ اور پکڑ کر. جی میں آیا تو پڑھ لیا، نہیں تو چھوڑ دیا. تیسرا طبقہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے اس طریقے سے نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. اصل میں بیان تو ہونا تھا نماز کے اوپر، لیکن تمہیدی بات میں نے حالات کے اعتبار سے کہی کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے ایک دم سے تیار رہے، چوکن نہ رہے. تو یہ تین طبقات ہیں ہماری امت کے، قوم کے. ایک تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا فرض ہے یہ نماز. دوسرا طبقہ وہ ہے جو چھوڑ پکڑ کر پڑھتا ہے، جی میں آیا پڑھ لیا، نہیں تو چھوڑ دیا. تیسرا طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، 5 وقت پڑھتا ہے، لیکن جس طریقے سے پڑھنی چاہیے اس طریقے سے نہیں پڑھتا، کیونکہ جانکاری نہیں ہے، علم نہیں ہے. پچھلے 2 جمعہ سے وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، غسل کے بارے میں اور نماز کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. اور یہ ایسے اعمال ہیں بزرگوں کی جو ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. وضو کیا چیز ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں، وضو ہے، غسل ہے، طہارت ہے، یہ نماز ہے، یہ اللہ کے قریب ہمیں کریں گی، اللہ کا محبوب بندہ بنائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھی جائے، اس کے فرائض معلومات ہو، اس کے واجبات، ان کے سنت، ان کے مستحبات معلوم ہو. کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا چیزیں وضو کے اندر ضروری ہیں. وضو میں 4 فرائض ہیں، سب کو معلوم ہے. سیکھ لیے کہ نہیں؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ پچھلے جمعہ کے یا اس سے پہلے جمعہ کو یہ باتیں آئی تھی ہمارے سامنے. اللہ کرے یاد ہو، فکر ہو ہمیں یاد کرنے کی، جاننے کی کہ کن چیزیں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ وضو کرنا ہے، وضو کو دہرانا ہے. اس میں 8 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے یہ پاگل ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا. 2 2
دوسرا منہ بھر کے قے کرنا الٹی. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کھلکھلا کر ہنسنا. ایک ہے ہنسنا، ایک ہے مسکرانا، ایک ہے کھلکھلا کر ہنسنا. مسکرانا اس کو کہیں گے کہ آدمی خود سنے، دوسرا بازو والا. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ بازو والا سنے. اگر ہنسا تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. کھلکھلا کر ہنسا، وضو تو ٹوٹے گا، نماز بھی ٹوٹے گی. کھلکھلا کر ایسا ہنسا کہ پیچھے والے بھی سمجھ میں آیا. نماز کی حالت میں کھلکھلا کر ہنسنا، نماز کے باہر نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے تو نے ہنس دیا کھلکھلا کر، تیرا وضو ٹوٹ گیا. حالت نماز میں، نماز کی حالت کے اندر تو وضو بے سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر سو جانا. جیسے ہمارے بھائی سو رہے، دیکھو پیچھے مڑ کر دیکھو ذرا، ٹیک لگا کر سو جانا. یہ ہماری امت کا حال ہے. کیسا سونا؟ سہارا کسی چیز کا، چاہے وہ ہاتھ کا ہی سہارا کیوں نہ ہو، یا کسی دیوار کا یا کسی لکڑی کا سہارا لگا کر ایسا سویا کہ اگر اس سہارے کو ہٹا دیا جائے تو گر جائے. بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اگر اپنی جگہ پر ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بہہ گیا تو ارے بولو پیخانہ کرنا، پیشاب کرنا، اس سے وضو توڑ جاتا ہے. پیشاب نکلنے سے وضو توڑ جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، خصوصاً نوجوانوں کے اندر یہ بیماری سب سے زیادہ ہے کہ بیچارے پیشاب کرتے ہیں تو ان کو یہ وہم رہتا ہے، یہ شبہ رہتا ہے کہ میرا پیشاب ٹپک رہا ہے. حالانکہ یہ اکثر بیماری نہیں رہتی، یہ وہم رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ وہم رہتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، اور شبہ کا جو ہے علاج جو ہے حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی پیشاب کر کے آتے ہیں تو پیشاب ٹپکتا ہے، ان کو یہ شبہ رہتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ شبہ، بیماری تو بہت کم جو ہے 100 میں 1-2 کو ہوگی، لیکن یہ شبہ، یہ وہم جو ہے اکثر لوگوں کو ہوتا ہے. اگر یہ وہم، یہ شک، یہ شبہ ہے تو علماء نے کہا ہے کہ آدمی جو ہے نماز پڑھنے کے بعد استنجا کرے. نماز سے پہلے پیشاب اگر کرنا ہے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے کرے، تاکہ اگر کچھ شک اور شبہ ہے تو جو ہے کپڑا بدل کر، یہاں سے دھو کر کپڑا بدل کر جو ہے نماز کیا کرے؟ پڑھ لے. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو ایک وہم ہوتا ہے ودی کے گرنے کا. ودی کیا؟ ودی آپ لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا میرے خیال سے. ایک ہوتا ہے منی، ایک ہوتا ہے مزی، ایک ہوتا ہے ودی. کتنی چیزیں ہیں؟ منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے غسل. مزی اور ودی نکلنے سے صرف وضو توڑتا ہے. اور مزی کو اللہ نے ودی کو کیوں بنایا ہے؟ یہ پیشاب کے بعد نکلتی ہے، یہ پیشاب کے بعد نکلتی ہے. اور یہ اللہ نے اس نظام کو کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ پیشاب کے اندر تیزابیت ہوتی. اگر ایک آدمی مسلسل دیوار پر پیشاب کرتا رہے تو دیوار سڑ جائے گی، اس کے اندر اتنی تیزابیت ہوتی. تو جب آدمی پیشاب سے فارغ ہوتا ہے، پیشاب کی تھیلی کا منہ جو جب بند ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ غدود ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. وہ جا کر جب دبتے ہیں تو اس میں سے ایک پانی نکلتا ہے، چکنا پانی. وہ پورے جو ہے نلی کے اندر پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے. پیشاب کی بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ قطرہ نکلتا ہے، تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ قطرہ نکلا ہے پیشاب کرنے کے بعد تو غسل فرض نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دھو کر وضو کر لیجئے، صرف وضو ٹوٹے. کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگوں کی غیظ کی جو ہے شک اور شبہ ہوتی ہے، بار بار جو ہے نماز توڑ کر وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، بار بار. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر جو ہے گیس جو ہوتی ہے وہ جو ہے مقعد کی طرف جاتی ہے، نیچے کی طرف. حالانکہ ہوا باہر نہیں نکلتی، لیکن ان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یار نکل گئی لگتا ہے.
اب یہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نماز توڑ کر جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں پھر آتے ہیں۔ جن کو یہ شک کی بیماری ہے، وہم کی بیماری ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جو ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اس نے پاد کی آواز سنی ہے تو وضو کرنے جائے۔ زور سے جو ہوا نکلتی ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پاد کہتے ہیں، اور جو بغیر آواز کے نکلتی ہے اس کو گوز کہتے ہیں۔ اگر آواز سنی تو وضو ٹوٹے گا، یا جو ہے بو سونگی تو اس کی بولو ہاں۔ اس لیے بزرگوں اپنے آپ کو شک اور وہم شبہات کے اندر مت رکھو، کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج صرف یقین ہے کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہے۔ یہ شک جو ہے شیطان ہمارے دماغ کے اندر، ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے تاکہ یہ ہماری نماز کو خراب کر سکے۔ بعض مرتبہ اسی وہم کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، ارے کیوں نہیں نماز پڑھتے یار، بار بار پیشاب ٹپکتا ہے، حالانکہ ٹپکتا نہیں ہے، اس کا وہم ہے۔ بار بار ایسا ہوتا ہے ہماری وجہ سے، یہ وہم شیطان ڈالتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے اتنے بڑے حکم سے اسے دور کر دیتے۔ تو یہ باتیں آدمی کو معلومات ہو تو جا کر جو ہے اس کا ذہن، جو اس کا دماغ جو ہے صحیح طریقے سے نماز کی طرف لگے گا، ورنہ یہ شک اور شبہے میں نماز کو پوری کرے گی۔ اب یہ وضو کر لیا، وضو جو ہے مکمل طریقے سے کیا، اب یہ نماز کے لیے آیا ہے۔ اب اسے ضروری ہے کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز کو فرائض کیا ہے، شرائط کیا ہے، واجبات کیا ہیں، اس میں سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں کے چھوٹنے سے سجدے 100 واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جانکاری تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اب نماز کے مکمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو کپڑا آدمی کے بدن پر ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ جسم پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ سطر بتایا گیا ہے ناف سے لے کر یہ موٹی جو ہے گوشت ہے یہاں تک یہ سطر ہے، اور اس کا چھپانا ارے بولو 24 گھنٹہ ضروری ہے، فرض ہے۔ بلا عذر جو ہے آدمی اس کو ننگا نہ کرے۔ اگر نماز کی حالت کے اندر یہ سطر کھل گیا تو نماز ارے بولو فاسد ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ اس لیے جو ہے کپڑا پہننے میں یہ احتیاط کرے کہ بڑا کپڑا پہنے، چست کپڑا نہ پہنے۔ نماز کے لیے آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، شہنشاہ کے گھر میں آ رہے ہو، بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں آ رہے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کر رہے ہو، اس بات کا احتیاط رکھو کہ کپڑا جو ہے ایسا پہنو جو اس کے شان کے لائق ہو، تو اس کے شان ہو۔ اچھا کپڑا پہنو، لمبا کپڑا پہنو، جو ہے چھوٹا کپڑا مت پہنو۔ اس لیے سطر کا چھپا ہوا ہونا، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے کہ اگر آدمی کا قبلہ صحیح نہیں ہے، اس کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہے، تو اس کی نماز ارے بولو ہاں نہیں ہو۔ وقت کا پہچاننا کہ وقت کون سا وقت چل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے نماز جو فرض فرمائی ہے وہ وقت کے ساتھ فرض کی ہے۔ کائے کے ساتھ بھائی؟ وقت کے ساتھ۔ فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، عصر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے۔ سارے اوقات جو ہے نمازوں کے اوقات بتلائے ہیں، ان اوقات کے اندر جو ہے نماز پڑھنا ہے، یہ اوقات کی جانکاری ہو۔ غروب کا وقت ہے، طلوع کا وقت ہے، جو ہے زوال کا وقت ہو، ان اوقات کی جانکاری ہو۔ ورنہ زوال کے اندر آدمی آ کر، طلوع کے اندر آدمی آ کر نہایت خشوع اور خضوع سے نیت باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ثواب ملے گا اسے؟ اللہ کے حکم توڑ رہا ہے اس سے۔ اس لیے جانکاری ہو ان اوقات کی، وقتوں کا جاننا، نیت کرنا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ 7 چیزیں، یہ شرائط ہیں، یہ ضروری ہیں نماز کے لیے، بغیر ان کے جو ہے نماز نہیں ہوگی۔
اگر یہ چیزیں چھوٹی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے فرائض یہ ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہہ کے، ارے بولو تکبیر تحریمہ، کون سی تکبیر ہے؟ ارے بولو تکبیر تحریمہ، حرام کر دینے والی تکبیر۔ اب اس کے لیے دنیا کی جو چیزیں حرام تھی وہ پہلے سے حرام، اور جو جائز تھی وہ بھی حرام ہو گئی نماز میں۔ نماز میں اب بات کرنا، ارے بولو کھانا، سلام کا جواب دینا، کوئی چھینکے یرحمک اللہ کہنا، اور کوئی ضرورت ہے کھجانا ادھر ادھر، کھانسنا بار بار، بولو یہ ساری چیزیں حرام۔ یہ نماز کے پہلے جائز تھی، تکبیر تحریمہ کے پہلے جائز تھی، اب اس نے تکبیر باندھا ہے، یہ حرام کر دینے والی تکبیر ہے۔ اب یہ ساری جائز چیزیں بھی اس کے لیے کیا ہو گئے؟ اب ادھر ادھر نظر بھی نہیں کر سکتا، یہ اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھے گا۔ کہاں دیکھے گا؟ تو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا۔ قیام جو ہے سیدھا کھڑا ہونا نماز کے اندر، کیسا کھڑا ہونا؟ سیدھا کھڑا ہو۔ تیسرا جو ہے قرآن شریف کا پڑھنا، قرآن شریف کا پڑھنا، کیسا پڑھنا؟ بزرگوں یہ بار بار یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ کیسا پڑھنا؟ صحیح تلفظ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر تھے آزادی کے وقت، جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو فرمایا کہ جو ہے جیل میں کوئی کام نہیں تھا، بس ان کا کام وہی قرآن پڑھنا پڑھانا لوگوں کو، باہر بھی وہی کام اندر بھی وہی کام۔ حضرت نے فرمایا ہم جیل کے اندر رہتے ہوئے میری قوم کی پستی کا جو ہے دو وجہیں مجھے نظر آئی۔ ہماری قوم مسلمان جو آج گر رہی ہے، پستی کے اندر دب رہی ہے، جا رہی ہے، اس کی جو ہے مجھے دو وجہ نظر آئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے قرآن کے رشتہ توڑ دیا ہے۔ ہمارا قرآن جو اٹھتا ہے وہ رمضان کے اندر اٹھتا ہے، کبھی اٹھتا؟ ارے بولو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو طاق سے ہم قرآن نکالتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ قرآن پھر اپنی جگہ پر طاق میں جاتا ہے، پھر وہ سال بھر کے بعد ہی نکلتا ہے۔ یہ تو روز پڑھنے کی چیز، ہم اس کو روز پڑھیں، جن کو نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ یہ تو اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اللہ کے دستور کی کتاب ہے، اللہ نے اپنا قانون اس کے اندر بیان کیا ہے، پڑھیے آپ۔ میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ کا۔ دوسری وجہ مسلمانوں کی پستی کی یہ بتلائی کہ ان کا آپس کے اندر جو ہے، ان کا آپس کا اختلاف ہے، آپس کا توڑ ہے۔ آج ہمارا جو ہے جماعت کی بات تو چھوڑیے، ہمارا خاندان جو ہے جڑا ہوا نہیں ہے، ہمارا گھر جڑا ہوا نہیں، ہر ایک کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کی جو ہے رخ جو ہے الگ الگ ہے۔ انتشار ہماری قوم میں اتنا ہے کہ حد سے زیادہ ہمیں نفرت ہے تو اپنے والوں سے، اپنے آپ سے، اپنے لوگوں سے نفرت ہے۔ ہم جو ہے فتوے دیتے ہیں تو دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ کبھی بھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اس لیے بزرگوں یہ ارادہ کرو، انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، اور معنی کے ساتھ پڑھائیں گے، کیونکہ وہی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی، زیادہ قریب ہوگی جو معنی کے دھیان کے ساتھ پڑھی جاوے۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ دعا تو ہم مانگ رہے ہیں عربی میں، لیکن ہم کو معلوم نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ہم تو جو چیزیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں، تو ہم بے دلی سے مانگیں گے، دل سے
جب پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے تھے. اس لیے نماز کے اندر جو ہے یہ قرآن کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور قرآن کو صحیح طریقے سے آدمی پڑھے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھے. پھر رکوع بھی ایک فرض ہے. رکوع کرنا کس طریقے سے کرنا ہے، رکوع کے اندر کس طریقے سے جانا ہے، ایسے جائے کہ آدمی کا سر جو ہے پیٹھ اور سرن یہ برابر ہو جائے. یہ دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ دعا اس لیے بتلائی ہے تاکہ آدمی جو ہے رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو، رکوع سے کھڑا ہو کر فوراً سجدے میں نہ جائے. سجدے میں جائے، یہ سجدہ جو ہے 2 سجدے یہ فرض ہیں ہر رکعت میں. سجدے کا طریقہ بتلایا ہے، کیا پڑھنا ہے اس کے اندر وہ بھی بتلایا ہے کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ ہماری 8 چیزیں جو ہے زمین پر ٹکی ہوئی ہو. ایک چیز بھی اگر 3 جو ہے مرتبہ سبحان اللہ ایک رکن کے برابر اگر اٹھی رہی تو نماز خطرے میں آ جائے گی. بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں پیچھے سے پنجہ دونوں اٹھا رہتا ہے، اچھے بھلے نمازی ہیں، پرانے نمازی ہیں، ماشاءاللہ دیکھ کے رشک آتا ہے کیا نماز سیکھی ہے انہوں نے. جسم کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن نماز میں سجدے میں جب جا رہے ہیں تو دونوں پاؤں، یہ 2 ہڈیاں ہیں، دونوں پنجے ہیں، یہ 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، کتنے ہو گئے؟ سونے والے بولو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. 8 ہوئے کہ نہیں؟ ارے بولو 6 ہوئے، اور ایک ناک اور ایک پیشانی. یہ جو ہے 8 چیزوں کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے. ایک چیز بھی اٹھی رہی تو پھر نماز جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی. آدمی اپنے نگاہ کو کہاں رکھے، جب کھڑا ہے تو کہاں رکھے، بیٹھا ہے تو کہاں رکھے. یہ ساری چیزیں جو اہتمام جب کرے گا تو اس کی نماز جو ہے نماز بنے گی، اس کی نماز بنے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اس بات کی فکر کرے کہ جماعت سے نماز پڑھے. کیسے نماز پڑھے؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنے اور مسجد میں نماز کے لیے. ارے بولو میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، میں ایک صاحب کو کہوں نماز پڑھاویں اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو بلا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز پڑھو، زکات دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کے ساتھ سونے والوں کے ساتھ سو جاؤ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو. کائے کے ساتھ؟ ہاں بہت ضروری ہے. نماز اکیلے کی نماز سے جماعت کی نماز جو ہے یہ 27 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. کتنا گنا؟ ارے بولو. اکیلے کی نماز میں خطرات بہت ہیں لیکن امام کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی خطرہ. ارے بولو. ہاں یہ تو ایسا ہے جیسے پکا پکایا کھانا مل رہا ہے، صرف نوالا ڈالنے کا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس میں بھی اتنی غفلت کر رہے ہیں، اتنی لاپرواہی. یہی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے بزرگوں کہ آج یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، اور ان اعمال میں سب سے بڑا عمل جو ہے یہ نماز ہے. اس لیے ارادہ کریں ہم یہی ماحول جو جمعہ کا ماحول ہے یہی ماحول ہم 5 وقتہ کا بنائیں گے. فجر کی نماز میں اٹھیں گے، ظہر میں آئیں گے مسجد میں، عصر میں بھی اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے آئیں گے. مغرب میں نقصان نہیں ہوگا. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے لیکن اللہ ہونے نہیں دیں گے ہمارے نقصان کو. اللہ برکتیں ڈالیں گے، برکتیں. 5 وقتہ نماز ہم کیا کریں بھائی؟
مسجد میں آ کر پڑھنے کی کوشش کریں. جو دور دراز رہتے ہیں وہ جو ہے اپنے گھروں کے اندر، اپنے دکان کے اندر، اپنے کارخانوں کے اندر جو ہے یہ جماعت بنا کر نماز پڑھیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.